الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ عقیدہ ناظرین کرام بہت اہم چیز ہے۔ عقیدے کا تعلق اس کو حق جاننا، ماننا اور تصدیق کرنا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہم ایمان کی ڈیٹیل اور تفصیل جب پڑھتے ہیں تو ایمان مفصل ہو یا ایمان مجمل، اوورآل تو سب پر ایمان ہے، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر، مرنے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان سب پر ایمان ہے۔ یہ بعض جگہوں پر اجمالی طور پر اسے بیان کیا جاتا ہے اور کہیں ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان سب پر ایمان رکھنا۔ اور انبیاء کرام دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ان میں سے رسول کی تعداد کم ہے، 315 13 مختلف اقوال، یعنی 300 سے کچھ زائد یہ رسول ہیں، اور اوورآل 1,24,000 کم و بیش یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ ہر رسول وہ نبی ضرور ہے، اور ہر نبی رسول بھی ہو یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ نے رسالت وہ ہر نبی کو نہیں عطا کی، شان رسالت خاص کو عطا ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی چونکہ دنیا کے اندر جو مبعوث ہوتے ہیں، نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی تھے، اور رسول وہ خاص جو ایک نئی شریعت لے کر آئے، رسول وہ خاص جنہیں تبلیغ کا امر بھی ہوا۔ نبی کے لیے تبلیغ کا امر ہو یہ ضروری نہیں۔ تو یوں بھی بعض اعتبارات سے نبی اور رسول میں فرق کیا گیا۔ نبی اور رسول جتنے بھی دنیا میں آئے، ایک ہی مشن، ایک ہی پیغام، اور وہ ہے ہر ایک کو عقیدہ توحید سمجھانا، پہنچانا اور انہیں اسے منوانے کی کوشش اور سعی کرنا، اور باطل جتنے بھی لوگوں نے اپنے طور پر خدا اور معبود بنائے ہوئے ان کا انکار کرنا، رد کرنا، یعنی عقیدہ توحید۔ توحید کا معنی ایک ہونا۔ اللہ رب العالمین ایک ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ اللہ جیسا کسی اور کو ماننا یہ کیا ہے؟ اللہ جیسا کسی اور کو ماننا شرک ہے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ عقیدہ توحید اللہ ایک ہے، ذات و صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، نہ اس کی ذات اور صفات میں اس جیسا کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، اور وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اور یہی عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، نہ پیدا ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوبہ فرماؤ اللہ ایک ہے، لم یلد، نہ یہ پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ یہ کسی کی اولاد ہے، نہ یہ خود، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی، وہی ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ سارے نبیوں کو ایک طرح کی یہ ڈیوٹی ملی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ارشاد فرمایا
اور ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو، یعنی میری ہی تم عبادت کرو۔ تو جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول دنیا میں مبعوث ہوئے، یہ بیسک اللہ کی جو وحی ان کی طرف سے، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انبیاء کو، رسول کو، اب جتنے بھی باطل طور پر جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنایا ہوا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی مذمت بیان فرما دی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی۔ تو توحید کا معنی یہی ہوا کہ اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، تنہا ہے، ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے، واحد تنہا یکتا، یہی ماننا، یعنی جیسے اللہ ہے ویسے کسی اور کو ہم نہیں مانیں گے۔ کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے دوسرے خدا کا، اللہ کا تصور ہی باطل، تصور ہی باطل، بلکہ یہ تو قرآن پاک میں ہی فرما دیا، اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یہ سارے معاملات ہی معطل ہو جاتے۔ کائنات کو چلانے والا وہ ایک ہی ہے، کائنات کو چلانے والا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کوئی اس کا اور شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ شامل نہیں، نہ ہی اس جیسی صفات کسی اور میں ہیں۔ یہ ہمیں عقیدہ بیسک رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات علم بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے حیات بھی ہے، اللہ کی صفات میں بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو یہ سوال یہ کنفیوز نہ کر دے کہ سمیع بصیر کا معنی، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، تو میں اور آپ، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، بصیر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے مگر آنکھ کا محتاج نہیں، یہ اعضاء سے اللہ پاک ہے، سنتا ہے مگر کانوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے۔ میں اور آپ دیکھنے اور سننے میں آنکھ اور کان کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتی ہیں، میری اور آپ کی عطائی ہیں۔ چلیں یہ اگر کسی کو مشکل صفات کی تفصیل لگ رہی ہو تو حیات بھی اللہ کی ایک صفت ہے، زندہ ہونا، حی۔ اب بتائیں، حیات اللہ کی صفت ہے کہ اللہ زندہ ہے، میں اور آپ بھی زندہ ہیں، تو فرق یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے، یہ زندہ ہونے کی جو صفت ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے اللہ نے ہمیں زندہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ آئے گا تو ختم ہو جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالی حیات ایسا زندہ ہے کہ دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، خود حی ہے، قیوم ہے، کبھی بھی ختم یا فنا ہونے کا تصور ہی نہیں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا اللہ رب العالمین کی ذات کو، ہر چیز تو فنا ہوگی لیکن باقی کیا ہے؟ رب کی ذات، رب کی ذات کو بقا ہے، وہاں ختم ہونا نہیں۔ تو حیات، ہماری حیات اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ نے دی ہے، تو حیات ہیں، زندہ ہیں، اور رب تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو یہ اتنا فرق ان میں۔ تو ہماری حیات عارضی ہے، ہماری حیات اس کی دی ہوئی ہے، ہماری حیات محدود ہے، ہماری حیات فانی ہے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ کی حیات ابدی ہے، دی ہوئی نہیں، بذات ہے، بذات ہے، خود ہے، ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی اور نے نہیں دی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، فنا نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالی کی ذات بھی، صفات بھی، ان ذات اور صفات
اس طرح کسی اور کو ماننا یا صفات کو کسی اور میں ویسے ہی ماننا جیسے اللہ میں، تو یہ شرک اور کفر ہے. یہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا دیا. اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے بڑا صاف ستھرا اور کلیئر عقیدہ ہے کہ صرف لفظی طور پر بعض اوقات اشتراک ہو جانا، لفظ مشترک ایک ہی ہو جانا، لوگ سمجھ لیتے شرک ہو گیا. کیسے شرک ہوا؟ کبھی کبھی عام لفظ ہوتے ہیں، داتا سے بھی لوگوں کو شبہ پڑ جاتا ہے، داتا کا دینے والا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، شرک ہو گیا. کیسے ہوا شرک؟ آپ مطلب تو سمجھیے. مددگار کا لفظ آئے گا، یہ کیسے؟ مددگار تو اللہ ہے، شرک ہو گیا. نہیں، آپ عقیدہ سمجھیے، مسئلہ سمجھیے. صرف لفظ کو نہ دیکھیے، لفظ دیکھ کر آپ شرک نہیں کہہ سکتے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں رؤوف رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی فرمایا گیا. یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف بھی کہا گیا، رحیم بھی کہا گیا، اور اللہ پاک کو بھی رؤوف اور رحیم فرمایا گیا. رب کی صفاتی نام ہے رؤوف اور رحیم. تو صرف لفظ مشترک ہوئے تو کیا شرک کہہ دیں گے؟ قرآن پاک میں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. اب یہ مولانا کا لفظ آپ بتائیے، کیا آپ اپنے مسجد کے امام کو مولانا نہیں کہتے؟ تو صرف لفظ کا ایک مشترک ہو جانے سے معاذ اللہ شرک تک بات پہنچا دینا بالکل غلط ہے. ایسے کئی الفاظ ہیں کہ جو اللہ پر بھی اور مخلوق پر بھی، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن اپنے اپنے معنی کے اعتبار سے وہاں معنی کچھ اور، یہاں معنی کچھ اور. قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ مولا، جبریل مولا، نیک مومن مولا، مددگار. اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی ہے، نیک مومن بھی ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ جو مددگار ہے اور مدد فرماتا ہے وہ ذاتی طور پر ہے، کسی کی دی ہوئی طاقت نہیں اللہ کے پاس. اللہ غیر کی محتاجی سے پاک ہے. ہم سب اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، سارے نبی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، سارے ولی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، مخلوق ساری اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہے، فرشتے سارے اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں. رب کسی کا محتاج نہیں. رب کسی کا، وہ شانوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، قدرتوں والا ہے. تو اللہ مدد فرماتا ہے بذات، قادر مطلق ہے، وہ نہ چاہے کچھ نہ ہو، لیکن اس کی دی ہوئی طاقت سے فرشتے مدد کریں، تصرف کریں. اس کی دی ہوئی طاقت سے رسول، انبیاء، اولیاء، صحابہ یہ تصرفات فرمائیں. تو کیا ہے کہ یہ ان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ عطائی ہیں، وہ عطائی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اسی سے یہ تصرف کریں. ان معنی کے اعتبار سے داتا علی اجویری کو داتا کوئی کہہ دینے والے تو بھائی اللہ کی عطا سے یہ دینے والے، رب کی بارگاہ میں فریادیں کرتے. اللہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا جب تمہاری کہیں سواری بٹک جائے، سنسان علاقوں میں ہو، تو آپ اس وقت کیا کہو؟ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو یہ نہیں دیکھتا، یعنی وہ مدد بھی کرتے ہیں، پہنچتے بھی ہیں مدد کو، یہ نہیں دیکھتا مگر وہ مدد کرتے ہیں. تو جو پکار رہا ہے بظاہر اس کی نظروں سے تو اوجھل ہے، لیکن وہ مدد کرتے. تو ناظرین کرام، محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید درست سمجھنا یہ بھی بہت اہم اور ضروری، ورنہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر دوائی سے آپ کہتے نہیں شفا مل گئی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس ڈاکٹر سے شفا مل گئی، حکیم سے شفا مل گئی. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شفا کا یہاں پہ ان معنوں میں اطلاق ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ نہ چاہے دوائی میں شفا نہیں ہو سکتی. پیسوں سے دوائی تو خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی. دوائی اگرچہ ظاہری اسباب اختیار کیے مگر شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین. تو ناظرین کرام، یہ بنیادی باتیں سمجھنا عقیدہ توحید کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے. یعنی اللہ کی صفات، ذات. اب جب بھی کبھی آپ کو کوئی ایسے وسوسے ڈالے، بعض اوقات قرآن مجید میں من دون اللہ کے کلمات اور ایسی تمام آیتیں، ان کو
کچھ جمع کر کے یا ویسے بیان کر دیتے ہیں اور ان کو انبیاء اور اولیاء پر چسپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ عقیدہ توحید یہی ہے کہ اللہ کے سوا پھر کسی کو کچھ نہ مانو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ توحید کے عقیدے کی کہاں ڈیٹیل تفصیل بیان کی گئی؟ ہاں یہ ضرور ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ جاننا، اللہ کی ذات اور صفات جیسا کسی اور کو نہ جاننا ماننا، یہ ضروری عقیدہ توحید کے لیے۔ کوئی کسی نبی کے مزار پر پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر پہنچا، کسی بزرگ ولی کے مزار پر پہنچا، تو یہ پہنچنے سے ہی معاذ اللہ وہاں جانے سے اس کو کہ توحید کے منافی قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو قرآن میں بھی جن مقامات پہ من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو، وہاں خطاب ہی کفار سے ہو رہا ہے، مشرکین سے ہو رہا ہے، اور وہاں پر مرادی عبادت ہے۔ بکثرت جگہوں پر آپ یہ دیکھیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اللہ کے سوا ایسی شے کو پوچھتے ہیں کہ جو نہ انہیں نفع دے نہ نقصان دے۔ تو جہاں من دون اللہ وہاں عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا وہاں بھی بطور عبادت پکارنا، مطلقاً تو منع نہیں، ورنہ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائے اور یہاں کر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، رسول ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور گناہ بخشوانے کے لیے آپ کو شفیع اور سفارش کے لیے کہنا، تو یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آیات کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹ کر جب بیان کیا جاتا ہے تو پھر عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے میں کئی طرح کی خرابیوں میں وہ مبتلا کر دیتے۔ تو عقیدہ توحید ہم بھی بیان کر، اہل سنت الحمدللہ کتب میں کتنے ایسی پوری پوری کتابیں ہیں، رسائل ہیں، اس بات پر وہ بیان کی گئی اور لکھا گیا، جس کا خلاصہ یہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو جاننا، تو یہ کفر اور شرک والے ہوں، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایمان والا کسی بھی نبی کو معاذ اللہ اللہ جیسا کہے، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں کسی طرح شریک ٹھہرائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لفظی طور پر ایک ہی لفظ بولنا، تو میں نے آپ کو کئی چیزوں کی مثالیں دی، یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں، اس کے خلاف نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کو یہ فرما گئے مجھے اب تم امت سے شرک کا خوف نہیں، شرک بری چیز ہے، اور کوئی بھی ایسا ایمان والا صحیح عقیدے والا کبھی بھی نہ معاذ اللہ کوئی ولی کو کیا اللہ کا درجہ دے گا، نہیں دے گا۔ وہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہے انہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ قرآن نے ہی تو بیان فرمایا، اللہ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، سبحان اللہ۔ جتنے بھی رسول ہیں خاص بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں، نبی، اللہ نے ان کو مقام مرتبے دیے، لیکن ہیں تو بندے اللہ کے۔ سارے رسولوں کو دنیا میں جو بھیجا ہے، بعثت کی گئی ہے، تو ان کو بشر ہی بنا کر بھیجا، لیکن عام بشر، عام انسانوں جیسے نہیں، وہ انسانوں کے سردار بن کر آتے، اور تمام کے امام اور سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بشروں کے سردار ہیں اور ان کے امام ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسولوں کو اور انبیاء کو بھی کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، کسی ایمان والے کا یہ اس طرح کا عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی مذمت کی جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے کہیں، انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، تو ہمارے دین محمدی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد فرمایا، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، بیٹے نہیں، رب بیٹے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، نہ اس سے کوئی اولاد دے ہوئی، نہ خود وہ پیدا ہوا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ تو یہاں ان کا وہ رد کیا گیا، ان کا باقاعدہ رد کیا گیا، آیتیں مباہلہ نازل ہوئی ہیں اس پر۔ تو یہ عقیدہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا سکھایا ہے کہ خود ہی فرما دیا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، اور شرک ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان حکیم نے
اپنے جو بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور شرک ہوتا ہی وہی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو ایسا ہی مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور ایسا نہ ماننا اور اس سے پاک ماننا، یہ توحید ہے۔ ہمارا ایمان عقیدہ توحید پر ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر استقامت عطا فرمائے، عقیدہ توحید پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی والی ہمیں موت عطا ہو، حضور اسلام کے صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی غلامی والی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔